آغا جانی جب تہجد کے وقت پانی لینے کے لیے باہر آئے تو حائمہ کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر وہ چونکے تھے۔ حائمہ سے پوچھنے پر حائمہ نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ بولے، حائمہ، رشتوں میں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، تمہیں اس کا تلخ رویہ برداشت کرنا ہوگا، مگر اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے۔ اگر خود کو مار لو تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ مجھے اپنی ہستی مسکراتی حائمہ چاہیے، اور اس کو تو میں پوچھتا ہوں نا، چلو میرے ساتھ اوپر۔ آغا جانی کمرے کے سامنے آئے اور اپنے موبائل سے اسے کال ملائی۔ ارحان آغا جانی کا نمبر دیکھ کر فوراً اٹھ بیٹھا۔ ارحان، دروازہ کھولو، آغا جانی نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ارحان نے دروازہ کھولا اور شرمندہ سا ایک طرف ہو گیا۔ بہت خوب برخوردار، اب تم میری پوتی کے ساتھ میرے ہوتے ہوئے یوں کرو گے؟ ابھی مرا نہیں ہوں میں، آغا جانی نے غصے سے کہا، جس پر ارحان نے ایک کٹیلی نظر حائمہ پر ڈالی تھی۔ پھر کافی دیر آغا جانی اسے سمجھاتے رہے اور آخر آغا جانی نے اسے کہا کہ اس رشتے کو وقت دو، دیکھ لو، پھر جو فیصلہ کرو گے منظور ہوگا۔ آغا جانی، جو فیصلہ کروں وہ منظور ہوگا؟ یعنی جو بھی ہوا؟ ارحان نے تصدیق چاہی تو آغا جانی اسبات میں سر ہلا گئے۔ جاتے ہوئے وہ بولے، اور ارحان، دماغ میں یہ مت رکھنا کہ کچھ وقت گزار کے تم چھوڑ دو گے، پوری ایمانداری سے کوشش کرو اس رشتے کو لے کر چلنے کی، ایک دوسرے کو سمجھو۔ اگر میری بات مانی ہے تو میرا مان بھی رکھو۔ آغا جانی کے جانے کے بعد کچھ دیر تو خاموشی رہی۔ پھر ارحان اٹھ کر بیڈ پر سونے لگا تو وہ فوراً بولی، کدھر؟ صوفے پر سوئیں گے آپ؟ کیا مطلب؟ صوفے پر تو تم سونا، یہ میرا کمرہ ہے اور یہاں میری مرضی ہوگی، ارحان نے تنگ آ کر کہا۔ جی نہیں، اب یہ میرا کمرہ ہے، حائمہ نے کہا۔ حائمہ، میں اس چھوٹے سے صوفے پر کیسے سوؤں گا؟ ارحان نے پوچھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کل کو آپ کی شادی بھی ہونی ہے تو صوفہ بڑھا لینا چاہیے۔ حائمہ نے حساب برابر کیا۔ مجھے نہیں پتہ تھا میری شادی تم سے ہوگی، اور شادی کے لیے مجھے صوفہ تو نہیں چاہیے تھا نا؟ اگر کسی اور سے کرتا، ارحان نے جل کر جواب دیا۔ مطلب اگر کسی اور سے ہوتی تو صوفے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ آپ بالکل غلط ہیں، میرا مطلب ہے بیوی سے لڑائی تو ہو ہی جاتی ہے نا، حائمہ نے خوب مزے سے کہا۔ ارحان نے اسے سلگتی نظروں سے دیکھا تو وہ بولی، اچھا نہیں ہوتی، چلیں یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ ایک فرما بردار شوہر ہوں گے۔ حائمہ اسے تپانے کے موڈ میں تھی۔ حائمہ سو جاؤ، ارحان نے کہا اور صوفے پر لیٹ گیا۔ حائمہ مسکرائی تھی۔ بچو، تمہیں تو میں سیدھا کر کے ہی چھوڑوں گی، حائمہ نے سوچا۔ ارحان صوفے پہ لیٹ سوچ رہا تھا کہ اس وقت جو اس نے حائمہ کو دیا ہے، نہ جانے حائمہ کیسے کیسے اسے تنگ کرے گی۔ صبح جب حائمہ کی آنکھ کھلی تو پہلے تو وہ نیا کمرہ دیکھ کر حیران ہوئی، پھر سب یاد آنے پر سر جھٹک دیا۔ اسے اٹھاؤں یا نہیں، حائمہ نے سوچا، اور پھر تازہ دم ہونے کے بعد اس کو اٹھانے کے لیے بڑھی۔ ارحان، حائمہ نے اس کے پاس جا کر کہا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ارحان کا منہ بنا تھا۔ اٹھ جائیں، کب تک سونا ہے؟ حائمہ نے جس انداز سے کہا، ارحان تو حیران ہی رہ گیا۔ یعنی اتنی عزت؟ خیر، سر جھٹکتا اٹھا تھا۔ جب ارحان تازہ دم ہو کر شیشے کے سامنے بال سیٹ کر رہا تھا تو وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ارحان، ایک بات کہنی تھی آپ سے۔ جی، میں ہمتن گوش ہوں، ارحان نے لمبا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ دیکھیں، اب آپ نہ چاہتے ہوئے بھی میری زندگی کے ہیرو بن ہی چکے ہیں، حائمہ نے کہا تو ارحان نے اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ تو یہ کہ میرے ہیرو ہونے کے ناطے کچھ تو کریں نا میرے لیے، حائمہ نے بات مکمل کی۔ تو مس حائمہ افندی، کیا کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے؟ ارحان نے طنز کیا۔ کچھ زیادہ نہیں، نہ تو مجھے چاند چاہیے نہ ستارے، بس آپ مجھے ترکی کے علاقے ہلافتی سے ایک کالا گلاب لے آئے میرے لیے، حائمہ نے مزے سے سیدھا ہوتے ہوئے کہا تو وہ حیران رہ گیا تھا۔ کیا چیز تھی یہ لڑکی، اس نے سوچا۔ حائمہ، ہم ناشتے کے لیے نیچے جا رہے ہیں، ارحان نے دانت پیستے ہوئے اسے یاد دہانی کرائی تو وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے؟ ایک گلاب ہی تو مانگا تھا، اس پر بھی ہوا نکل گئی آپ کی۔ کیسے شوہر ہیں آپ؟ میں تو ایسا ہی ہوں، یہ تمہیں شادی سے پہلے بھی پتا تھا، ارحان نے اس پر چوٹ کی۔ یہ سن کر حائمہ کمرے سے باہر نکلی، جبکہ پیچھے سے وہ بھی باہر نکلا۔
سوچ رہا تھا کہ کیسی عجیب خواہشیں ہیں اس کی۔ السلام علیکم، ہائمہ اور ارحان دونوں نے اکٹھے کہا تو ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ارحان، علی اور آکاشا نے ہنسنا شروع کر دیا، جس پر ارحان نے انہیں ایک گھوری سے نوازا۔ امی پراٹھا لا دے مجھے، ہائمہ نے اونچی آواز میں شازیہ اکرم سے کہا۔ ہائمہ پتر کی ہو گیا ہے، ہن تیرا ویاہ ہو گیا ہے، اس لیے آرام نال بولیا کر، نالے شوہر تو روٹی سے پہلے پھر آپے کھائیں۔ ہائمہ بیٹا کیا ہو گیا ہے، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اس لیے آرام سے بولا کرو، اور شوہر کو پہلے کھانا دو پھر خود کھانا۔ نانو نے اسے ٹوکا تو وہ زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سے جائے اٹھی اور ناشتہ لا کر اس کے سامنے رکھا۔ ارحان جان بوجھ کر اون سے باتیں کرنے لگ گیا۔ ہائمہ کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ ارحان افندی ناشتہ کر لیں، ہائمہ نے الفاظ کو چبا کر اسے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگ گیا، جس نے سفید کرتا اور سفید کیپری زیبتن کیے ہوئے تھا، دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیا ہوا، بالوں کی فرینچ ناٹ بنائے ہوئے، چہرے پر غصہ، جسے دیکھ کر اس کے چہرے پہ لاشعوری طور پر مسکراہٹ آئی تھی، جسے چھپا کر وہ ناشتہ کرنے لگا۔ ارے واہ، میرے بچے اتنی جلدی اٹھ گئے آج؟ آغا جانی کا اشارہ واضح طور پہ ہائمہ کی طرف تھا۔ آغا جانی آپ کہتے ہیں تو جا کر دوبارہ سو جاتے ہیں بچے؟ ہائمہ اب مکمل طور پہ تپ چکی تھی۔ ارے نہیں بیٹا ناشتہ کرو، آغا جانی نے اسے کہا تو اون جو کب سے چپ چاپ بیٹھا تھا فوراً بولا، آغا جانی بگ بی اور ہائمہ کہاں جائیں گے گھومنے کے لیے؟ نہیں ہم نہیں جا رہے کہیں، مجھے آفس کا بہت سارا کام کرنا ہے، ابھی نہیں کچھ عرصے بعد چلے جائیں گے، ارحان نے فوراً جواب دیا۔ پر پتر، نانو کہنے لگی تو ہائمہ فوراً اس کو شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، نانو مجھے نہیں جانا کہیں بھی، اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے اس طرح جانے پر ناشتے کی ٹیبل پر آتے ہوئے اکرم اور عباس صاحب حیران تھے۔ ارے یہ ہائمہ کو کیا ہوا؟ عباس صاحب نے پوچھا تو اون مزے سے بولا، چھوڑیں بابا، میاں بیوی میں اتنی لڑائی تو چلتی ہی ہے، اون تم فساد نہ ڈلواؤ، کچھ نہیں ہوا ہے بابا، بس ایسے ہی، یہ تو بولتا رہتا ہے، ارحان نے مسکرا کر کہا، جس پر اکرم اور عباس صاحب تو مطمئن ہو گئے، مگر آغا جانی کی ایکس رے کرتی نظریں ارحان پر لگی تھیں۔ ہائمہ کمرے میں آ کر بیٹھی تھی اور غصے سے ولیمے کی جیولری دیکھ رہی تھی کہ آغا جانی کمرے میں داخل ہوئے۔ میرا بچہ پریشان ہے کیا؟ آغا جانی نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کو پچکارا تھا۔ ہائمہ نے ان کی طرف دیکھا اور پھر ان کے ساتھ لگ کر رو دی تھی۔ وہ بچپن سے کسی کو کچھ نہیں بتاتی تھی، اپنے والدین کے سامنے بھی وہ خوش رہتی تھی، وہ روتی نہیں تھی کسی کے بھی سامنے، حتیٰ کہ وہ اپنی دادی کی وفات پر بھی سب کے سامنے نہیں روئی تھی، وہ صرف دو لوگوں کو سب بتا دیتی تھی، ایک آغا جانی اور دوسرا اون، مگر رو وہ صرف آغا جانی کے سامنے سکتی تھی۔ سب لوگ اسے مغرور، اپنے بارے میں سوچنے والا کہتے تھے، مگر وہ دراصل بہت حساس تھی اور چھوٹی چھوٹی باتیں اسے کچوکے لگا جاتی تھیں، جن پر وہ آغا جانی کے سامنے رو لیتی تھی، مگر باقیوں کے سامنے خوش رہتی تھی۔ آج وہ نہ جانے کتنے عرصے بعد روئی تھی اور آغا جانی اس کے رونے پر تڑپ اٹھے تھے۔ میرے شیر بیٹے کو کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ آغا جانی ہمیشہ اس کے رونے پر ایسے ہی اس سے پوچھا کرتے تھے۔ آغا جانی آپ کا پوتا میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، تو میں کیوں برداشت کروں؟ میں نہیں کر سکتی یہ سب برداشت اور خوشیوں کا ڈرامہ، ہائمہ نے کہا تو وہ سانس بھر کر رہ گئے۔ ہائمہ تم کبھی بھی نہیں ہار مانتی، تو اب کیوں مان رہی ہو؟ پتھر پر بار بار پانی پڑے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، ارحان تو پھر انسان ہے نا، پگھل جائے گا، بس تم اس کی باتوں پر کبھی بھی یہ ظاہر مت کرنا کہ تمہیں برا لگا یا اب وہ تمہاری برداشت سے باہر ہو رہا ہے، اگر ایسا کرو گی تو وہ خود تنگ آ کر چھوڑ دے گا، کچھ کہنے کا تو اسے اثر ہی نہیں ہوتا، اور جب وہ کہنا چھوڑے گا تو کچھ عرصے بعد سب صحیح ہو جائے گا۔ آغا جانی نے اسے سمجھایا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ چلو میرا بچہ اب ولیمے کی تیاری کرو بیٹا، آغا جانی نے کہا تو وہ باہر چلے گئے۔ بگ بی آپ کیوں نہیں جا رہے ہنی مون پر؟ اون کی سوئی اسی بات پر اٹکی تھی۔ اون دماغ مت کھاؤ، ارحان ایک ہی بات کی تکرار سن کر تنگ آ چکا تھا۔ اون
کیوں تنگ کر رہے ہو؟ جب ہم سفر من پسند نہ ہو تو یہ چونچلے اچھے نہیں لگتے۔ ثنا صاحبہ تشریف کا ٹکڑا لا چکی تھیں، بقول ہائمہ کے وہ اس کے آنے پر ایسے ہی کہتی تھی، ارے ثنا باجی آپ ان کو چھوڑیں، اپنی شادی کی تیاری کریں۔ ہائمہ آپ سے 3 سال چھوٹی تھی اور اس کی شادی ہو گئی، اگر کچھ اور عرصہ گزرا تو کسی نے رشتہ نہیں دینا آپ کو۔ علی جو ہائمہ کا چمچہ تھا فوراً حساب برابر کرنے آیا تھا۔ علی یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ارحان نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا تو اون بولا، بگ بی آپ ثنا کو کہہ دیں کہ ہائمہ کے بارے میں الٹا سیدھا نہ بولے۔ اون میں بھی تمہاری کزن ہوں، صرف ہائمہ کی بات پر تم سب کو لوگوں کو مرچیں کیوں لگتی ہیں؟ ثنا نے کہا تو اون علی کو ساتھ لے کر آکاشا کے پاس چلا گیا، جبکہ ثنا اب اپنی فضول باتیں شروع کر چکی تھی۔ ارے ہائمہ آج بھی تم چڑیل ہی لگ رہی ہو، اون نے اسے کہا تو وہ ہنس دی تھی۔ کہاں تھے تم صبح سے؟ میرے پاس ہی نہیں آئے؟ ہائمہ نے اس سے پوچھا جسے وہ بیوٹی پارلر سے ہال لے کر جا رہا تھا۔ بس ساری ذمہ داریاں مجھ معصوم کے کندھوں پر ہیں، اون نے معصومیت سے کہا تو مہوش بولی، رہنے دو تم، ماموں کرتے ہیں سارے کام۔ لو جی بی مینڈگی کو بھی زکام ہو گیا، اون نے جواب دیا، جس پر ہائمہ ہنس پڑی اور مہوش ناراض ہو کر منہ موڑ چکی تھی۔ کیا خیال ہے ہائمہ، آج پھر ثنا کو پوچھیں؟ تمہارے خلاف بھڑکا رہی تھی بگ بی کو، اون نے پوچھا تو وہ بولی، ضرور، مگر اس کے دماغ میں کل رات والی باتیں چل رہی تھیں۔ ہائمہ نے ولیمے میں اچھے سے سب سنبھالا تھا، سب انہیں بہت خوش سمجھ رہے تھے۔ اس وقت ارحان اپنے ایک دوست سے مل رہا تھا کہ ہائمہ کے پاس ثنا آئی۔ ارحان سے زبردستی شادی کر کے کون سی خوشی ملے گی تمہیں؟ ثنا نے کہا، تم میری فکر نہ کرو، اپنا کام کرو، بلکہ ایک پلاسٹک سرجری کروا لو، کیا پتہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے تمہیں، ہائمہ نے کہا اور وہ جل گئی، جبکہ ثنا کے دماغ میں اب ایک کھچڑی پک رہی تھی۔ ہائمہ ولیمے سے واپسی پر سب کے ساتھ نیچے بیٹھی تھی، ابھی وہ اٹھ کر اوپر اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ اچانک سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے ارحان سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی ارحان نے اسے تھام لیا تھا۔ دیکھ کے چلا کرو، ہر کوئی سہارا نہیں دیتا۔ ارحان نے جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ ارحان افندی چھوڑ دیں مجھے، ہائمہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑنے لگا کہ ہائمہ چلائی تھی، کیا کر رہے ہیں، نیچے گر جاؤں گی سیڑھیوں سے میں، خود ہی تو کہا تھا کہ چھوڑ دو مجھے۔ ارحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پہلے مجھے پاؤں پر کھڑا تو ہونے دیں، پھر چھوڑیے گا۔ ہائمہ نے تحمل سے اسے جواب دیا، وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں لکھی انا کی تحریر سے خائف ہو رہی تھی۔ مسز ہائمہ ارحان افندی، بس اسی بات کا انتظار ہے کہ تم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤ، پھر چھوڑ دوں گا تمہیں۔ ارحان کا برف لہجہ اسے حیران کر گیا تھا، وہ اسے وہیں چھوڑ کر خود چلا گیا تھا۔ ہائمہ ارحان افندی، بس اسی بات کا انتظار ہے کہ تم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤ، پھر چھوڑ دوں گا تمہیں۔ یہ الفاظ اس کے پاؤں ڈگمگانے کے لیے کافی تھے۔ وہ مشرقی لڑکی تھی، محرم اپنا اسے بھی عزیز تھا، مگر افندی خاندان کے شہزادے کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بامشکل اپنے کمرے تک پہنچی اور پھر لباس تبدیل کر کے نیند کی 2 گولیاں کھا کر سو گئی۔ آغا جانی اب میری بھی شادی کروا دینا، اون آغا جانی کے ساتھ لگ کر بولا تو سب ہنستی ہے۔ نی منڈیا کیوں ایڈا تاولا ہوندا پیا ہے، ویک ساڈا کاشی بھی تے ہے، 2 سال ہو گئے نے منگنی نو، کدے نہیں آکھیا ویاہ دا اس نے۔ لڑکے کیوں اتنی جلد بازی کر رہے ہو، دیکھو ہمارا آکاشا بھی تو ہے نا، 2 سال ہو گئے ہیں اس کی منگنی کو، کبھی اس نے شادی کا نہیں کہا۔ نانی نے اس کی کلاس لی۔ نانی چھوڑیں اس کو، یہ تو بیزار بندہ ہے، پتنگ تک تو اڑانا نہیں آتی، کہیں سے بھی نہیں لگتا ہے کہ گجرات میں رہتا ہے، اون نے فوراً جواب دیا۔ لڑکے آفس جاؤ کچھ عرصہ تاکہ پتہ چلے کہ کیا کرتے ہیں ہم، عباس صاحب نے کہا تو اون منہ بنا کر رو دیا۔ نانو، آکاشا اور ماموں سحری والی ٹرین سے پنجاب کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ساری رات ان کے ساتھ جاگنے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو ہائمہ آغا جانی کے کمرے میں آئی۔ وہ جو قرآن پاک پڑھنے کی تیاری کر رہے تھے اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔
وہ جانتے تھے کہ وہ ان کے پاس آیا کرے گی، مگر اس وقت انہیں اسے دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ رونے کا دل چاہ رہا ہے کیا؟ آغا جانی نے پوچھا تو وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ پھر کیا بات ہے؟ آغا جانی اپنے فیصلے پر پریشان تھے، کیونکہ حائمہ کو ایسے خاموش کبھی نہیں دیکھا تھا انہوں نے۔ آغا جانی، کیا میری کوئی وقت نہیں ہے؟ بچپن سے آج تک مجھے ڈانٹتا رہا ہے آپ کا پوتا، اور اب بھی وہ میرا دماغ گھما رہا ہے۔ حائمہ کے لہجے میں غیر معمولی ٹھہراؤ تھا۔ بیٹا، تمہیں اس کا دل جیتنا ہے۔ آغا جانی اسے سمجھانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ جانتی ہوں میں، آپ نے یہی کہنا ہے۔ ڈرے مت، کوئی فیصلہ نہیں لوں گی، آپ کا پوتا ہی فیصلہ کرے گا۔ حائمہ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ وہ پلٹی اور بولی، اور ارحان افندی نے کہا ہے کہ وہ میرے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا انتظار کر رہا ہے، پھر چھوڑ دے گا مجھے۔ وہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ پیچھے آغا جانی کو ایک ملال نے آن گھیرا۔ انہوں نے ارحان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، مگر پھر وقت کے فیصلے کے انتظار کو بہتر سمجھا اور قرآن پاک پڑھنے لگے۔ آگے میری شکایتیں لگا کر تم؟ حائمہ افندی، ارحان نے طنز کیا۔ حائمہ ارحان افندی کو فالتو کی آگ لگانے کی عادت نہیں ہے۔ حائمہ نے اپنے نام کے ساتھ ارحان پر زور دیا تھا، جس پر حسب توقع وہ بے چین ہوا تھا۔ ویسے لڑکیاں تو ایسی بے رخی پر جل کر رہ جاتی ہیں، مگر تم پر تو اثر ہی نہیں۔ اس کا نیا تیر تیار تھا۔ حائمہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بولی، میں عام لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، یہ سمجھ لیں آپ، اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ 15 منٹ بعد حائمہ کو ایک بات سوجھی، اور وہ فوراً اٹھ کر اس کے ساتھ آ کر صوفے پر بیٹھ گئی، جو لیپ ٹاپ استعمال کر رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے حائمہ؟ ارحان جھنجھلایا تھا۔ مجھے لیپ ٹاپ دو، مجھے کچھ دیکھنا ہے، حائمہ نے اٹل لہجے میں کہا۔ اگر تم کوئی فضول مووی دیکھنا چاہ رہی ہو تو میں عرض کر دوں یہ کام نہیں ہوگا، ارحان نے کہا۔ تو حائمہ اس کا لیپ ٹاپ چپٹ کر آرام سے یوٹیوب پر جیتو پاکستان دیکھنے لگی۔ اس کو اتنے جوش و خروش سے اپنے ساتھ بیٹھ کر جیتو پاکستان دیکھتے ہوئے اس کا منہ کھلا تھا۔ منہ بند کر لیں، مکھی چلی جائے گی، حائمہ نے اس کے ہاتھ میں موجود چائے کا مگ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اس کے دھونس جمانے والے لہجے پر حیران تھا۔ حائمہ بند کرو اس کو، ارحان نے اسے کہا، تو وہ بولی، کیوں بند کروں میں؟ یار حائمہ، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، کیا دیکھنا ہے تم نے؟ ارحان جھنجھلایا تھا۔ ارے رہنے دیں آپ کو کیا پتہ فہد بھائی کے ٹیلنٹ کا؟ حائمہ نے سیدھا اسے یہ کہا تھا کہ تمہیں کیا پتہ؟ ہاں، تمہارا فہد بھائی مجھے ملے نا تو قتل کر دوں میں اس کو، پھر نہ کہنا مجھے۔ وہ یہ کہہ کر بیڈ پر جا کر سونے لگا۔ ارے بیڈ پر تو میں سوؤں گی، آپ یہاں صوفے پر بیٹھیں، بس تھوڑی دیر دیکھوں گی، پھر آپ سو جانا یہاں، حائمہ نے کہا۔ تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی جیتو پاکستان دیکھنے لگا۔ السلام علیکم، حائمہ رات کے کھانے کی میز پر آئی۔ بیٹا، ارحان نہیں اٹھا ابھی؟ تائی امی نے سوال کیا۔ نانو، ماموں اور آکاشا کے ساتھ ساری رات جاگنے کی وجہ سے سب دن میں سوئے تھے۔ اٹھ گئے ہیں تائی امی، حائمہ نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا چلو پھر آ جائے گا، اب کے جواب عباس صاحب نے دیا تھا۔ شازیہ اکرم جو کچن سے باہر آئی تھیں، اسے اکیلے میز پر بیٹھ کے دیکھ کر حیران ہوئی تھیں۔ حائمہ، ارحان کو کمرے میں چھوڑ کر تم یہاں بیٹھی ہو، تم کب سدھرو گی؟ پتہ نہیں عقل کہاں چلی گئی ہے تمہاری؟ شازیہ اکرم کا پارا چڑھا تھا۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ مجھے بھوک لگی تو میں آ گئی، اب کیا آپ کے لاڈلے ارحان صاحب نے جب کہنا ہے کہ کھانا کھاؤ تب کھاؤں میں؟ حائمہ کا منہ بنا تھا۔ حائمہ بیٹا، اکرم صاحب نے اسے آنکھوں سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ زبان تو دیکھو کیسے چل رہی ہے اس کی، شازیہ بیگم نے اسے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہاں سب گھر والے اسے ہی ہر وقت ڈانٹتے رہتے تھے، اور ارحان الگ اس پر ذہنی طور پر دباؤ ڈال رہا تھا، اور یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ جب کوئی اپنے آپ کو زخمی کرے تو انسان اندر ہی اندر گھل جاتا ہے۔ جاؤ ارحان بیٹے کو بلا کے لاؤ، شازیہ اکرم میز پر کھانا لگاتے ہوئے بولی، تو وہ فوراً منہ پھیر کر اٹھ کر چلی گئی، جس پر اون اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے حائمہ بوجھی بوجھی لگ رہی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اسے دن بھر تنگ نہ کرے یا ان دونوں کی بحث نہ ہو، اور اب حائمہ سے اس کی بات بھی مشکل ہو پا رہی تھی، جبکہ اکرم صاحب اور عباس صاحب شازیہ اکرم کو کہہ رہے تھے کہ بچی پر غصہ نہ کیا کریں۔ حائمہ کمرے میں آئی
تو ارحان آرام سے بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ استعمال کر رہا تھا، جو اسے بڑی تگ و دو کے بعد ملا تھا، کیونکہ ہائمہ صاحبہ آج اس کے لیپ ٹاپ پر فہد بھائی کا ہی دیدار کرتی رہی تھیں۔ ہائمہ بنا کچھ بولے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی، حالانکہ وہ ارحان کو بیڈ پر بیٹھنے بھی نہیں دیتی تھی۔ اور اب یہ خاموشی ارحان نے محسوس کی تو وہ بولا، کوئی کام ہے کیا؟ وہ آپ کو نیچے کھانے پر بلا رہے ہیں، جا کر کھانا کھا لیں۔ ہائمہ نے آرام سے کہہ دیا، سر ہنوز نیچے تھا، تاکہ تم پھر سے بیٹھ کر میرے لیپ ٹاپ پر جیتو پاکستان دیکھو۔ ارحان نے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا تو وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ اچھا چلو تم بھی آ جاؤ کھانا کھانے، ارحان نے اٹھتے ہوئے کہا، تو وہ کچھ نہ بولی، بس آرام سے اٹھ کر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور خود پر بلینکٹ اوڑھتے ہوئے بولی، مجھے بھوک نہیں اور مجھے مت بلائیں ابھی کوئی بھی۔ ارحان نے پہلے سوچا کہ اس سے پوچھے کہ کیا بات ہے، مگر پھر اس کی انا آڑے آ گئی، لیکن وہ کیا پوچھتا، وہی تو ایک ہنستی کھیلتی لڑکی کی زندگی خراب کرنا چاہتا تھا۔ ہائمہ نہیں آئی؟ عباس صاحب نے پوچھا تو ارحان نے منو ان اس کا پیغام سنا دیا۔ کوئی بھی اسے بلانے نہیں گیا، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ اب وہ نہیں آئے گی۔ بچپن سے جب بھی ایک بار کھانے کی میز سے اٹھ کر چلی جاتی، پھر وہ واپس نہیں آتی تھی۔ آغا جانی کے آنے پر کھانا شروع ہوا تو وہ میز پر غیر معمولی خاموشی محسوس کر کے بولے، بھئی خیر تو ہے، اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اور ہائمہ کہاں ہے؟ ان کی بات سن کر اون کچھ نہ بولا۔ صوفیہ بیگم نے انہیں سب بتایا تو وہ سمجھ گئے اور بولے، بہو تم نے ہائمہ کو تو ڈانٹ دیا، ذرا ان صاحبزادے سے بھی پوچھنا تھا نا کہ یہ اسے کمرے میں کیوں چھوڑ آیا، جبکہ اسے پتہ تھا کہ اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اس کی بھی تو شادی ہوئی ہے، اس کو بھی تو سمجھداری ظاہر کرنی چاہیے، اس کی عقل کہاں ہے؟ آغا جانی نے اپنا پچھلا غصہ بھی نکالا۔ ہائمہ کی تکلیف وہ کیسے برداشت کرتے؟ پورے گھر میں وہی تو سب جانتے تھے، باقی سب تو ہر بات سے لا علم تھے۔ آغا جانی بس میں نے تو اسے سمجھانا چاہا تھا، ماں ہوں میں اس کی، مگر وہ ماں کی بات بھی نہیں سن سکتی۔ اب شازیہ اکرم جذباتی ہوئیں تو آغا جانی نے انہیں سمجھایا کہ ہائمہ کو وقت دیں، اسے تھوڑا وقت لگے گا، کیونکہ وہ تو جانتے تھے پس پردہ وہ کیا کچھ برداشت کر رہی ہے۔ اور برخوردار آپ بھی میری بیٹی کا خیال نہ رکھ سکے تو میں آپ کی کلاس لے لوں گا، آغا جانی نے ہلکے پھلکے انداز میں سب کے سامنے ارحان سے کہا تو سب ہنس دیے۔ مگر ارحان سمجھ چکا تھا کہ آغا جانی یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں۔ ارے میرا ببر شیر پوتا کیوں خاموش ہے؟ آغا جانی کھانا کھاتے کھاتے اون سے تفتیش کر رہے تھے۔ کچھ نہیں آغا جانی، ہائمہ اب خاموش رہتی ہے، اس لیے خاموشی لگ رہی ہے، وہ شور کرتی تھی تو میں کرتا تھا، اون نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو یوں کہو نا کہ میرے ببر شیر اور ببر شیرنی نے کوئی نیا کارنامہ نہیں کیا، کوئی الٹا کام نہیں کیا، اس لیے افسوس کر رہے ہو اس کا۔ دونوں آغا جانی نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اسی خوشگوار ماحول میں سب نے کھانا کھایا، جبکہ ہائمہ کمرے میں روتی رہی۔ وہ کبھی ایسے نہیں روتی تھی، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ نہ روئی تو اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ وہ ایسے ہی خود کو ہلکان کر رہی تھی، مگر کسی پر ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی کچھ بھی، اور رشتے کو جلانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، مگر تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی نا۔ ارحان کے سونے کے بعد ہائمہ بیڈ سے اٹھ کر باہر ٹیرس پر آئی۔ وہ آرام سے بیٹھی چاند کو تک رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے خود بخود نکل رہے تھے۔ لامتناہی سوچوں نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ کیا میں بہت بری ہوں کہ ہر کوئی مجھے ہی ڈانٹتا ہے، مجھے ہی غیر ذمہ دار کہتا ہے؟ میں ہی نکمی ہوں، کوئی کام نہیں آتا مجھے، امی مجھے ڈانٹتی ہیں، ارحان بھی مجھے ایک نالائق بیوقوف اور لاپرواہ لڑکی سمجھتا ہے۔ کیا میں بہت بری ہوں؟ وہ سوچتی جا رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، بھابھی میری بھابھی تم جیو ہزاروں سال، بھابھی میری بھابھی تم جیو ہزاروں سال۔ اون نے سر لگائی تھی کہ ہائمہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اون اس کے ساتھ آ کر بولا، کیا ہوا بھابھی ماں؟ ہائمہ نے اسے دیکھا اور پھر چاند کو تکنے لگی۔ ہائمہ تم روئی ہو؟ اب کی بار اون نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی آنے لگی۔ ہائمہ کیا ہوا ہے؟ اپنے بھائی کو نہیں بتاؤ گی؟ اون اس سے مسلسل پوچھ رہا تھا۔ ہائمہ نے اسے سب بتایا۔ پہلے تو وہ اسے لمبا سا لیکچر دیتا رہا اور پھر بولا، ہماری ہائمہ سب سے اچھی ہے، اس سے اچھا تو کوئی نہیں، یہ بات یاد رکھو اور بگ بی کو سیدھا کرو۔
ہو ہی نہ جائے وہ شخص سیدھا۔ ہائمہ نے منہ بنایا تو وہ بولا، پہلے کی طرح رہو، ایک دن بگ بھی خود سیدھے ہو جائیں گے، اون نے کہا۔ کیا واقعی؟ ہائمہ نے تیری پر بل چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں نا، یہی تو بتا رہا ہوں کب سے، مگر ایک بات کا دھیان رکھنا، وہ نہ کرنا، اون نے کہا تو ہائمہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ یہ؟ اون رکا اور پھر بولا، ایسے برے برے منہ بگ بی کے سامنے مت بنانا، میں معصوم برداشت کر لیتا ہوں، وہ نہیں کریں گے۔ اون کے بچے؟ ہائمہ اٹھی مگر وہ بھاگ چکا تھا، مگر اس کی آواز آئی تھی کہ اون کے بچے ہوں تو تب ہوں گے نا جب اون کی شادی کرواؤ تم۔ ہائمہ اون کی بات ہنستی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اون کی باتوں سے وہ کافی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ ہائمہ جب صبح اٹھی تو ارحان کمرے میں نہیں تھا۔ وہ فوراً اٹھی اور جلدی سے کالا کرتا اور کالی جینس نکالی جس کے ساتھ کالا دوپٹہ تھا۔ ہائمہ کیا بنے گا تیرا؟ ہائمہ دل ہی دل میں خود کو ہی باتیں سناتی تیار ہوئی۔ جلدی سے نیچے ناشتے کی میز پر آئی تو سب ناشتہ کر رہے تھے۔ شازیہ اکرم نے ہائمہ کو غصے سے بھری نظروں سے دیکھا، جس پر ہائمہ ایک لمبی سانس بھرتی، خود کو نارمل کرتی ارحان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ارحان، وہ چائے کی کیتلی اٹھا دیں، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، ہائمہ نے ارحان کو کہا تو وہ ایک نظر اسے دیکھ کر کیتلی اٹھانے لگا۔ آغا جانی سب دیکھ رہے تھے کہ اون جلدی سے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر آیا اور آغا جانی کے گلے لگتے ہوئے بولا، ہیلو ہینڈسم دوست، چل پرے ہٹ، تیری دیدیاں چوتی حیائی مک گئی ہے، چلو جاؤ، تمہاری آنکھوں میں سے تو شرم ہی ختم ہو گئی ہے۔ آغا جانی ہنستے ہوئے کہنے لگے، ارے برخوردار، کہاں کی تیاری ہے؟ عباس صاحب نے اسے تیار دیکھ کر پوچھا۔ ارے بابا، آج سے میں بھی آفس جاؤں گا، اون نے جواب دیا اور ناشتہ کرنے لگا، جس پر اکرم صاحب بولے، ارے ہمارا اون تو بڑا ہو گیا ہے۔ ان کے لہجے میں مذاق کا عنصر نمایاں تھا۔ کیا یار چاچو، آپ بھی؟ اون نے منہ بنایا تو آغا جانی بولے، مگر یہ حادثہ کیسے ہو گیا؟ آغا جانی خود ہی تو کہا تھا کہ آفس جاؤ تو میری شادی کریں گے، بس اب تیاری کر لیں، ہم اسی ہفتے رشتہ لے کر جائیں گے۔ اون نے کہا تو اب ہائمہ بولی، جی نہیں، پہلے کوئی 6 مہینے کماؤ شماؤ تاکہ تمہارا پتہ چلے۔ بگ بی، آپ اپنی بیگم کو سنبھال لیں، اون نے ارحان کو شکایتی لہجے میں کہا تو وہ جو ناشتہ کر رہا تھا اچانک اس کے گلے میں نوالا پھنس گیا، جس پر اون بولا، رہنے دیں، اپنی بیگم کا سن کے تو اب سے ناشتہ نہیں ہو پا رہا، باقی کیا کریں گے آپ؟ اچھا ماما، میں جا رہا ہوں، اون نے صوفیہ بیگم کو کہا اور شازیہ بیگم سے پیار لے کر آفس کے لیے چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ارحان اٹھا اور بولا، میں بھی چلتا ہوں، اور دروازے کی طرف بڑھا، جس پر ہائمہ فوراً بھاگی اور بولی، آغا جان، آج سے میں بھی آفس جاؤں گی، جس پر ارحان رکا اور اسے حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ سب کو بھی اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بولی، ارحان، بتایا تھا نا رات کو میں نے۔ ارحان بس دانت کچکچا کے رہ گیا، جبکہ ہائمہ آغا جانی کی طرف مڑ کر بولی، اب MBA کیا ہے، کچھ تو کرنا ہے نا میں نے، اور پھر ارحان کے پیچھے نکل گئی۔ لو بھئی اکرم اور عباس، تم لوگوں کا آفس تو گیا آج، اون اور ہائمہ دونوں آفس گئے ہیں، آغا جانی نے اپنے بیٹوں سے کہا، جس پر سب ہنس دیے۔ اون نے جاتے ہی اکرم صاحب کے آفس میں ریڈا ڈالنے کا سوچا، کیونکہ جب تک اس کا آفس نہیں بنتا تب تک اسے عباس یا اکرم صاحب کے ساتھ بیٹھنا تھا، اور اس نے چاچو کے کمرے میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ بابا نے تو اسے ہر وقت ڈانٹتے ہی رہنا تھا۔ تم نے مجھے رات کو کب بتایا؟ ارحان نے ہائمہ سے پوچھا، جس پر وہ اسے گھور کے رہ گئی اور بولی، اب آپ سو گئے تھے اس لیے نہیں بتا سکی، تو پھر گھر والوں کے سامنے کیوں کہا کہ مجھے بتا دیا ہے؟ ارحان نے پوچھا تو ہائمہ اسے دل ہی دل میں کھڑوس کہہ گئی اور پھر بولی، اب آپ نہ سوتے تو میں بتا ہی دیتی، اور دوسری بات، ہم لوگ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پردہ تو ڈال ہی سکتے ہیں نا۔ جی، اتریں، آفس آ گیا ہے۔ ارحان کی سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے چلیں پھر مزہ کرتے ہیں، میرا مطلب ہے کام کرتے ہیں۔ ہائمہ اس کا چہرہ دیکھ کر بات بدل گئی، ورنہ آئی تو وہ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے تھی۔ السلام علیکم سر، سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ وعلیکم السلام، کام کریں سب، ارحان نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ ہائمہ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ ارحان مس نازش کے پاس آ کر رکا اور بولا، یہ مس ہائمہ افندی۔
ہائمہ ارحان کی بات کاٹ کر بولی، مسز ہائمہ ارحان افندی۔ جی میڈم، میں جانتی ہوں، بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو، مس نازش نے فوراً کہا۔ اس سے پہلے کہ ہائمہ کچھ کہتی، ارحان بولا، آج سے یہ آفس آیا کریں گی، آپ انہیں کام سمجھا دیں اور ان کی سیٹ۔ ہائمہ نے دوبارہ ارحان کی بات کاٹی اور بولی، میری سیٹ ان کے کمرے میں ہی لگا دیں، میں وہیں کام کروں گی۔ ارحان کا غصہ اب 7ویں آسمان پر پہنچ رہا تھا، لیکن وہ چپ چاپ اپنے آفس میں چلا گیا اور پیچھے پیچھے ہائمہ بھی اندر داخل ہو گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے ہائمہ اکرم افندی؟ ارحان نے کہا۔ ہائمہ اکرم افندی نہیں، ہائمہ ارحان افندی، ہائمہ نے کہا تو وہ زور سے اپنا ہاتھ دیوار پر مار کر بولا، جاؤ اعلان کر دو تم ہر جگہ۔ میں کر بھی دوں گی اگر کرنا پڑا، اب میں اپنی ذات کی نفی برداشت نہیں کروں گی۔ ہائمہ نے اسی کے لہجے میں جواب دیا تو وہ اس کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کیا کرو گی تم پھر؟ وہ جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہائمہ نے اعتماد سے اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، تم؟ ارحان کچھ کہتے کہتے رک گیا اور کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ ہائمہ اس کے سامنے بیٹھی اور اسے گلاس میں پانی ڈال کر دیا، جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تھام گیا۔ تم دیکھنا، آج تو بگ بھی گئے، اون نے مہوش کو فون پر کہا تو وہ بولی، مجھے نہیں لگتا۔ جاؤ یار، اون کا پلان کبھی خراب نہیں ہوتا، اون نے اسے کہا۔ تم بگ بی اور ہائمہ کی لڑائی کرواؤ گے؟ مہوش نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو وہ لڑائی والے انداز میں بولا، کیوں میں اپنی بہنوں جیسی کزن اور اپنے بھائی کی لڑائی کرواؤں گا؟ تمہارا تو کام ہی لڑائی کروانا ہے، مہوش نے اسے کہا۔ بی بی زیادہ زبان نہ چلاؤ، آفس آؤ، ہائمہ نے بلایا ہے، اون نے فوراً جواب دیا۔ ہائمہ نے کیوں بلایا ہے؟ مہوش شکی ہوئی تھی۔ اسی سے پوچھ لینا آ کر، میرا سر نہ کھاؤ، ورنہ میری شادی کیسے ہوگی؟ اون نے کرسی پر جھولے لیتے ہوئے کہا۔ یہ کام وہ یقیناً اکرم صاحب کی غیر موجودگی میں ہی کر رہا تھا۔ کیا ہائمہ اور ارحان کی یہ چپکلش جاری رہے گی؟ کیا وہ کبھی خوبصورت زندگی کا مزہ لے سکیں گے یا اسی طرح سے لڑتے رہیں گے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔